کی قیادت اور پنڈال میں موجود تمام معزز حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی مرزا افضلی صاحب کا کہ انہوں نے آج یہاں پہ اس ایونٹ کو ہوسٹ کیا اور آج ہم سب اکٹھے ہوئے اور وہ جو لائحہ عمل ہم نے بنانا ہے اپنی پارٹی کے تحریک کے حوالے سے، اس کے اوپر آج یہ مشاورت کے بعد ایک عملی قدم کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا چاہے پاکستان سے باہر ہیں، اور جو لوگ بھی عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں، تو اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب تحریک انصاف کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے سیاست کے لیے کام نہیں کیا تھا، بلکہ پاکستان اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک اس پاکستان کا ایک سوچ اور نظریہ پیش کیا کہ جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا۔ اور وہ نظریہ کیا تھا کہ ہم خوددار ہوں گے، ہم خود مختار ہوں گے، ہم حقیقی طور پہ آزاد ہوں گے، جس کے لیے قربانی دی ہمارے آباء و اجداد نے۔ یہاں پہ قانون کی بالادستی ہوگی، اسلامی نظام ہوگا، اور اپنا جو آئین ہے ہمارے ملک کا، اس کی ہم پاسداری کریں گے، جس طرح کہ ہم حلف لیتے ہیں اس کا۔ اس ملک کے اوپر کئی دہائیوں سے جو مسلط ہے مختلف پارٹیاں اور اوپر سے ہمارے ادارے، تو انہوں نے ایک مافیا کا ایک روپ اختیار کر لیا ہے۔ یہ ایک ایسی مافیا بن چکی ہے جنہوں نے پورے پاکستان کے سارے نظام کو جکڑ دیا ہے، اور یہ انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سسٹم جب بنے گا تو اس کو بنانے میں ان کا ہاتھ ہونا چاہیے، اس کو چلانے میں ان کا ہاتھ ہونا چاہیے، اور کسی بھی وقت اگر ان کے جو آقا ہیں جن کو یہ جواب دے ہیں، تو وہ آقا جب بھی ان کو کوئی حکم دیں تو پاکستان میں کوئی بھی سیاسی تبدیلی لانے کے لیے، کسی کو گرانا یا ہٹانے کے لیے بھی ڈوریاں ان کے ہاتھ پہ ہونی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ماشاء اللہ لگا کر اس ملک پہ اتنے تجربات کیے کہ اس ملک کی ساری جمہوریت کا انہوں نے تختہ نکال دیا، اس سے یہ باز نہیں آئے، ان کے دل نہیں بھرے، ان کے دل نہیں بھرے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سیمی ماشاءاللہ، ایک ایسا ماشاءاللہ جو کہ کاغذوں میں تو نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا لیکن لگا ہوا ہوتا ہے، اس پالیسی کو اختیار کر لیا، اور آج تک اس پالیسی کے اوپر یہ عمل پیرا ہے۔ اور ان کو کوئی سوچ نہیں ہے کہ ہمارے تجربات سے پاکستان کو یہاں پر اور پاکستان کو دنیا میں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو اپنی کسی بات پہ شرمندگی بھی نہیں ہے، ندامت بھی نہیں ہے، اور اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ان سے سوال بھی نہیں کر سکتا۔ سوال کرو تو نہ یہ آئین مانتے ہیں، نہ یہ قانون مانتے ہیں، نہ یہ عدالت مانتے ہیں، یہ ہر چیز کے اوپر قابض ہو کر آپ کا منہ بند کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، ہر حلبہ یہ سوال کرتے ہیں۔ لیکن یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک چلے گا؟ میں یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں، میں ایک فوجی کا بھائی ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے آج کی فوج کے اوپر کہ فوج کے کچھ مخصوص ادارے وہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ بارڈر پہ کھڑا ہوا وہ فوجی جو میری اور آپ کی جان و مال کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو بدنام کر رہے ہیں اپنی اس مداخلت سے، جو کہ اس کے حلف میں ہے کہ اس نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی۔ اس حلف سے ہٹ کر یہ ادارے سیاست کر رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں، اور اس سے ہمارے فوج کا جو ایک معیار ہے، ہمارے فوج کی جو عزت ہے، وہ بار بار مجروح ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ سوال کرو تو آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ بات کرو تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو اگر میں وزیر اعلیٰ ہو کے جواب دہ ہوں عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر، تو کیا کوئی پاکستان کا ایسا ادارہ ہے جو جواب دہ نہ ہو؟ ہر کوئی جواب دہ ہے، اور ہمیں جواب دہ رہنا پڑے گا۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان تمام اداروں کو، تمام نظام کو، تمام حکومتوں کو، اس پورے نظام کو جواب دہ رکھنا ہے، یہی ہمارا آئین کہتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرائیں گے
تو 76,000 ارب کے قرضے میں ہم ڈوب چکے ہیں. آج آگے ہماری منزل کیا ہے؟ مزید قرضوں میں ڈوبنا، اپنی خودداری کو قربان کرنا، خود مختاری کو قربان کرنا، اپنی آزادی کو قربان کرنا. تو اگر ہم نے یہی سوچ لیا ہے کہ ہم نے غلام ابن غلام بننا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان آج جو اس وقت بے گناہ جیل میں ہے، بے گناہ قید کیا ہوا ہے، اس کو کوئی کیس نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کیس یہ چلا ہی نہیں رہے. جو کیس یہ چلاتے ہیں تو کیس پہ کچھ ہوتا نہیں ہے، تو کیس چلا ہی نہیں رہے. تو اگر وہ اس نظام کے اوپر نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے بچوں کی جان لڑ رہا ہے اور ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو ہمارے پہ جبر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہم کریں گے کہ ہمارے ورکر پہ جبر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مانگ کیا رہا ہے؟ وہ تو اپنے آئین کے مطابق اپنے حقوق مانگ رہا ہے. ہاں، عمران خان نے اپنی قوم کو جگایا، ان کو شعور دیا.